بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سر ذوالفقار علی عالمگیر ہے اور میں او لیولز کو پاک اسٹڈیز اور اسلامیات پڑھاتا ہوں. میرا آج کا لیکچر پاک اسٹڈیز ڈکلائن آف دا مغل امپائر پر ہے. مغل امپائر جسے بابر نے 1526 میں اسٹیبلش کیا اور موجودہ ممالک انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان اس کا حصہ تھے. ہم ان کازز اینڈ ریزنز کا جائزہ لیتے ہیں جس کی وجہ سے اتنی بڑی سلطنت کا ٹریجک اینڈ ہوا. مغلوں کے ڈکلائن کا آغاز اورنگزیب سے ہوتا ہے جس کی اسٹرکٹ پالیسیز نے مغل امپائر کے ڈکلائن کی بنیاد رکھی. اورنگزیب نے ہندوؤں کو زبردستی مسلمان بنانے کی کوشش کی. اس نے ہندوؤں کے ٹیمپلز کو گرانا اور آئیڈلز کو توڑ کر پھینکوانا شروع کر دیا. اس نے نان مسلمز پر جزیہ ٹیکس عائد کر دیا. ہندو تاجروں پر ٹیکس مسلمان تاجروں کے مقابلے میں ڈبل کر دیا. ہندوؤں کو گورنمنٹ جاب سے نکال دیا. ہندوؤں کے تعلیمی اداروں کو بند کروا دیا. راجپوتوں کے علاوہ کوئی دوسرا ہندو ایلیفینٹ کی سواری نہیں کر سکتا تھا. اورنگزیب نے جٹ، سکھوں اور مراٹھاز سے جنگ شروع کر دی. اورنگزیب مغل امپائر کو دارالحرب یعنی کافر ملک سے دارالاسلام یعنی مسلمان ملک بنانا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے نان مسلم اس کے سخت خلاف ہو گئے. اورنگزیب کی مراٹھاز کے خلاف جنگ جو تقریباً 25 سال جاری رہی، اس نے ملک کی اکانومی کا جنازہ نکال دیا اور مغل امپائر کا خزانہ خالی اور ملک بینکرپٹ ہو گیا. 1707 میں اورنگزیب کی وفات ہوئی اور اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں میں بادشاہ بننے کی جنگ شروع ہو گئی. اورنگزیب کے بیٹے معظم نے اپنے بھائیوں اعظم اور کام بخش کو بادشاہ بننے کے لیے مروا دیا. وار آف سکسیشن کی وجہ سے مغل آرمی تقسیم ہو گئے اور کئی کیپیبل جنرلز وار آف سکسیشن کا شکار ہو گئے. مگر سب سے بڑی وجہ جو مغلوں کے ڈکلائن کا باعث بنی وہ لیٹر مغل رولرز کی انکیپیبلٹی تھی، جو کہ ایز لونگ اور انکمپیٹنٹ تھے. مارل ڈیٹیریوریشن اور ڈی جنریشن شروع ہو گئی. حکمران، نوبلز اور آفیسرز شراب نوشی، موسیقی اور شاعری کے بہت شوقین ہو گئے اور ایڈمنسٹریشن آف دا اسٹیٹ چلانے کے قابل نہ رہے. اور اس کے علاوہ مغل امپائر جو کہ بہت واسٹ ہو گئی تھی، اسے چلانا اور کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فار آف یعنی دور دراز کے پروونسز جیسے کہ بنگال، دکن، بہار اور اودھ وہ گریجولی آزاد ہوتے چلے گئے اور مغل امپائر شرنک یعنی سکڑتی چلی گئی. مراٹھاز نے مغلوں کو دہلی اور بھوپال میں شکست دی. 1758 تک مراٹھاز ایک بہت بڑی طاقت بن چکے تھے. مغلوں کے جو دربار تھے ان میں ان کے نوبلز کے درمیان بہت زیادہ رائیولری تھی. وہ ایک دوسرے کے خلاف کانسپیریسیز میں مصروف رہتے تھے. مغل رولرز اپنے ان طاقت پر نوبلز کے ہاتھوں پپٹس بن گئے تھے. مغلوں کی کمزوری نے غداری، بغاوت اور گروپ پالیٹکس کو مغل دربار میں جنم دیا اور یہ چیزیں آنے والے وقت میں مغل امپائر کے لیے بڑی مہلک ثابت ہوئیں. اور حقیقت یہ ہے کہ نو امپائر کوڈ ایگزسٹ انڈر سچ ورتھ لیس رولرز. لگژری انداز زندگی کی وجہ سے مغل آرمی ایک مؤثر فائٹنگ فورس نہ رہی. اس ملک کی سروائیول بہت مشکل ہو جاتی ہے جس کی ملٹری اپنی سٹرینتھ کھو بیٹھے یا اس کی ملٹری کی سٹرینتھ کمزور پڑ جائے. شاہ جہاں کی تاج محل پر لیوش اسپینڈنگ نے ملک کی اکانومی کو تباہ کر دیا. مغلوں نے اپنی سلطنت میں کامرس اور ٹریڈ جو کسی بھی ملک کی اکانومی کی بیک بون ہوتی ہے کو بالکل نظر انداز کر دیا. پوری مغل سلطنت کے اندر نہ ہی کوئی مؤثر انفراسٹرکچر اور نہ ہی ایگریکلچر کے لیے
اس کی ترقی کے لیے کوئی کام ہوا۔ آرمی کو ماڈرن لائن پر آرگنائز کرنا مغلوں کی ترجیح نہ رہی، اور مغلوں نے نیول پاور کو حاصل کرنے کی سرے سے کوشش ہی نہ کی، جبکہ نیول فورس یا نیول پاور یورپین قوموں کی مین اسٹرینتھ سمجھی جاتی تھی۔ اگر ہم مغل امپائر کے ڈکلائن کو سم اپ کریں تو پتہ چلتا ہے وہ اسٹرانگ رولرز نہیں تھے، ان کے پاس ملک کو چلانے کے لیے ایفیشینٹ بیوروکریسی نہیں تھی، ان کی فوج جنگ لڑنے کی اہل نہیں تھی، اور سب سے بڑھ کر جو فورن انویژنز تھے، یعنی نادر شاہ آف ایران کا 1739 اور احمد شاہ ابدالی کا 1761 کا حملہ اور ان کی لوٹ مار مغل امپائر کے لیے کافی تباہ کن ثابت ہوئی۔ مغل حکمران اپنی طاقت اور جاہ و جمال کھو بیٹھے، اور مغل سلطنت 100 مائلز وائڈ اور 300 مائلز لانگ دہلی کے اطراف میں رہ گئی، اور خالی خزانہ اور چیلنجز فرام ریجنل پاورز، اور سب سے بڑھ کر the arrival of the British proved to be a last nail in the coffin of Mughal empire۔ اس طریقے سے ایک بہت بڑی سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ مجھے امید ہے کہ میرا یہ لیکچر اسٹوڈنٹس کو بہت اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا، اور یہ ان کے لیے بڑا مفید ثابت ہوگا، خاص طور پر وہ اسٹوڈنٹس جو اکتوبر میں پیپر دے رہے ہیں، ان کے لیے پریپریشن بہت آسان ہوگی۔ اور آخر میں اپنے اسٹوڈنٹ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ میرے چینلز کو سبسکرائب کریں، تاکہ میرے یہ لیکچرز ان اسٹوڈنٹس تک بھی پہنچ سکیں جو فیس پے کرنے کی استطاعت یا طاقت نہیں رکھتے۔ مجھے امید ہے کہ وہ بھی اس پروگرام سے بہت استفادہ کر سکیں گے۔ میرے لیکچرز روزانہ ہسٹری، جغرافی اور اسلامیات پر میرے چینل عالمگیر اسٹیپ پر دیکھے جا سکیں گے۔ شکریہ۔